یہ ویڈیو اس سلسلہ کی کڑی ہے جس میں ہم آپ کو یزید سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تک آنے والے خلفاء کے بارے میں بتائیں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید کی اچانک موت کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ دوئم کو خلیفہ بنایا گیا، مگر کچھ ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد خلافت کا مسئلہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ یزید کی والدہ کا تعلق بنو کلب قبیلے سے تھا، لہٰذا بنو کلب اپنی اجارہ داری برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ بنو کلب نے یزید کے بڑے بیٹے خالد کو خلیفہ کے لیے نامزد کیا، مگر خالد کمسن تھا، لہٰذا مشاورت کے بعد مروان بن عبد الحاکم کو خلیفہ چن لیا گیا۔ بنو کلب کا خیال تھا کہ مروان خالد کو خلافت بخش دے گا، مگر مروان نے خلافت بجائے خالد کے اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو دے دی۔ اس طریقہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ شورا فیصلہ کرے اور نیک دیندار اچھی شہرت کے حامل بزرگ شخص کو خلافت دی جائے، خلافت وراثت بن گئی۔ عبد المالک بن مروان 646 یا 647 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور 705 ہجری میں دمشق میں وفات پائی۔ آپ بنو امیہ کے 5ویں خلیفہ تھے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ حکومتی گرفت کو مضبوط کرنا تھا، کیونکہ اس وقت مسلم حکومت انتشار کا شکار تھی، لہٰذا آپ کی ساری کوشش مسلمانوں کو متحد کرنے پر لگی رہی۔ آپ کا دوسرا بڑا کارنامہ عربی کو سرکاری زبان کا درجہ دینا تھا۔ آپ کے دور حکومت میں مسلم سلطنت میں سرکاری امور اور حکومتی امور عربی زبان میں سر انجام دیے جانے لگے۔ عبد المالک بن مروان نے اپنا بچپن مدینہ میں گزارا، جہاں نہ صرف انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی بلکہ مدینہ کے دینی بزرگوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بنائے، جو بعد میں دوران خلافت ان کے بہت کام آئے۔ صرف 16 سال کی عمر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں انتظامی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ 683 ہجری میں یزید کی وفات کے بعد کیونکہ اہل مدینہ کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، عبد المالک بن مروان اور ان کے قبیلے کے لوگوں کو مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ شام کا رخ کیا اور راستے میں آپ کا سامنا بنو امیہ کی فوج سے ہوا، جو مدینہ میں موجود لوگوں کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہی تھی۔ عبد المالک بن مروان نے جنگی حکمت عملی اس فوج کو سمجھائی، جس پر عمل کر کے اموی فوج اہل مدینہ کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی۔ 685 ہجری میں مروان کے مرنے کے بعد جب عبد المالک بن مروان خلیفہ بنے تو بنو امیہ کے خلاف نہ صرف نفرت برقرار تھی بلکہ شورش بھی سلطنت کے مختلف حصوں میں جاری تھی۔ اس وقت 3 بڑے گروپس تھے۔ ایک حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ امام حسین کی شہادت کے بعد بنو امیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حجاز، شام اور عراق کے کچھ علاقوں پر اپنی خلافت قائم کر لی۔ دوسرے 3 گروپ عراق میں کام کر رہے تھے، اگرچہ یہ تینوں گروپ ایک دوسرے کے خلاف تھے مگر بنو امیہ کے خلاف ان کا اتحاد تھا۔ ایک تو خارجی تھے جو نہ صرف اہل بیت بلکہ بنو امیہ کے بھی خلاف تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان دونوں کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنہ پھیلا ہے۔ دوسرے شیعہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ بنو امیہ کی وجہ سے نہ صرف اہل بیت پر ظلم کیا گیا ہے بلکہ خلافت چھین کر مسلمانوں میں انتشار پھیلایا گیا ہے۔ تیسرا گروپ حضرت عبداللہ بن زبیر کا تھا، جو کہ عراق کے اندر بڑی سرگرمی کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اس کی سربراہی مصعب کر رہے تھے۔ عبد المالک بن مروان کیونکہ چھوٹی عمر سے حکومتی امور سنبھالنے لگے تھے، لہٰذا انہوں نے پہلے 3 سال تو اپنی فوج کو مضبوط کرنے میں لگا دیے اور چھوٹے قبائل جو ان کی خلافت کے خلاف تھے ان کو کچلا۔ اس کے بعد جیسے ہی عراق کی طرف فوجیں لے کر گئے، دمشق میں بغاوت ہوگی جسے کچلنے کے لیے انہیں واپس آنا پڑا۔ اس دوران 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 3 سال کا وقفہ ایک فائدہ تھا۔ عبد المالک بن مروان کو یہ بھی فائدہ ہوا کہ عراق میں تینوں گروپس آپس میں لڑ کر تھک گئے۔ عبداللہ بن زبیر کا گروہ جس کی سربراہی مصعب کر رہے تھے 687 ہجری میں شیعہ کو شکست دی، مگر مصعب کے گروہ نے طاقت بچانے کے لیے خارجیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ یاد رہے کہ 1 سال قبل 686 ہجری میں شیعہ فوج نے ابن زیاد کا قتل کر دیا تھا، اور ابن زیاد کا تعلق عبد المالک بن مروان کی فوج سے تھا۔ 691 ہجری میں عبد المالک اور مصعب کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مصعب کی فوج جنگ لڑ کر تھک چکی تھی، دوسرا عبد المالک نے مصعب کی فوج کے سپہ سالاروں کو سونا چاندی کا لالچ دے کر خرید لیا تھا۔ اس جنگ میں مصعب کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح شام اور عراق مکمل طور پر بنو امیہ کے قبضے میں آ گیا۔ اب صرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے جن کی حکومت حجاز میں تھی۔ عبد المالک بن مروان نے سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر کے خلاف عوامی سطح پر محاذ سنبھالا۔
اور ان کے خلاف عوامی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ 691 یا 692 ہجری میں حجاج نے مکہ کا محاصرہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا۔ اس طرح عبد المالک بن مروان نے پوری سلطنت کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، مگر خارجی ابھی بھی ایک بہت بڑی طاقت تھے۔ خاص کر فارس میں موجود خارجی عبد المالک کی حکومت کے خلاف مسلسل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ عبد المالک نے حجاج کو بصرہ کا گورنر تعینات کیا اور اسی دوران ایک اور خارجی تحریک کوفہ کے مضافات سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 685 ہجری میں ان خارجیوں نے موصل پر قبضہ کر لیا اور ایک بہت بڑے علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ حجاج بن یوسف نے 697 ہجری میں خارجیوں کو شکست دی۔ حجاج بن یوسف ایک بے رحم اور سنگ دل شخص تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ حکومتی امور اور جنگی حکمت عملی پر بھی مکمل عبور رکھتا تھا۔ 704 ہجری میں حجاج بن یوسف نے خارجیوں کو شکست دی اور ان کے سربراہ کو افغانستان میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد خارجی مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ حجاج بن یوسف کو ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہوا کہ عراق بنو امیہ کے خلاف کسی ٹائم بھی اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے اور عراقی کبھی بھی بنو امیہ کے اتحادی نہیں بن سکتے، لہٰذا اس نے ایک نیا شہر بسایا اور وہاں سے انتظامی امور سنبھالنے لگا۔ 688 ہجری میں عبد المالک نے افریقہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کو گرین سگنل دیا۔ عبد المالک بن مروان کے نامزد کردہ گورنر نے نہ صرف بربروں کو شکست دی بلکہ بازنطین سلطنت کا گڑھ بھی اپنے کنٹرول میں حاصل کر لیا اور افریقہ میں اسلام کی تبلیغ ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ 30 سال امن معاہدہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازنطین سلطنت کے ساتھ کیا تھا، اس کو توڑتے ہوئے اناطولیہ میں فوجی مہم کا آغاز کیا۔ اس فوجی مہم کا مقصد باقاعدہ جنگ نہیں تھا بلکہ صرف شامی فوج کو تر و تازہ رکھنا تھا۔ عبد المالک بن مروان بنو امیہ کے دوسرے خلفاء کے مقابلے میں ایک سمجھدار انسان تھا، باوجود اس کے کہ مکہ پر اس نے فوج کشی کی، اہل مدینہ کے ساتھ وہ ہمیشہ باعزت طریقے سے پیش آیا۔ جو خرافات دوسرے بنو امیہ کے خلفاء میں تھیں، عبد المالک اس کے مقابلے میں مذہب سے زیادہ قریب تھا۔ اپنے دور حکومت میں اس نے نہ صرف فوج کو مضبوط کیا بلکہ انتظامی امور بھی بہتر طریقے سے چلائے۔ عبد المالک نے نئی کرنسی متعارف کروائی اور اس پر عربی عبارت تحریر کروائی۔ عبد المالک نے دمشق کو اپنا دارالخلافہ برقرار رکھا اور دوسرے صوبوں کے گورنرز کی رہائش گاہ بھی دمشق میں ہی تعمیر کروائیں تاکہ وہ اس کے قریب رہیں۔ مذہبی لگاؤ کی وجہ سے یروشلم میں ڈوم آف دا راک یعنی وہ گنبد جو ہمیں مسجد اقصیٰ کے ساتھ نظر آتا ہے، یہ عبد المالک بن مروان نے تعمیر کروایا تھا، مگر عبد المالک بن مروان کا انداز حکومت آمرانہ تھا۔ عبد المالک بن مروان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملایا جاتا ہے، مگر دونوں کے طرز حکومت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عبد المالک بن مروان مشورہ لینا بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، البتہ تحائف اور سونے چاندی کا لالچ دے کر رائے عامہ کو ہموار کرنا یہ اس کی ایک بہت بڑی مہارت تھی۔ عبد المالک بن مروان کے بعد اس کے بڑے بیٹے ولید کو خلیفہ نامزد کیا گیا اور عبد المالک کیونکہ یہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اس کے بعد والی ویڈیو میں آپ کو ولید کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوبارہ سے میں یہ ایک بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ان ویڈیوز کا مقصد قطعی طور پر کسی بھی مسلک کے خلاف یا کسی بھی مسلک کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ تک درست حقائق پہنچانے ہیں۔